السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم باب کی بات کریں گے جس کا تعلق ایک بے مثال شخصیت سے ہے۔ وہ شخصیت جن کا نام سنتے ہی انصاف، بہادری اور سچائی یاد آتی ہے۔ یہ ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کیسے بنے؟ آئیے اس واقعے کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ہر طرف اداسی اور بے یقینی کا ماحول تھا۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام نے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر نے انتہائی حکمت اور دیانتداری کے ساتھ تقریباً 2.5 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ وقت گزرتا گیا مگر پھر ایک دن حضرت ابو بکر شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ شاید اب وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ان کے دل میں ایک فکر تھی، میرے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ یہ بہت اہم فیصلہ تھا کیونکہ اس وقت اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی اور مضبوط قیادت کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے رائے لی۔ اکثر صحابہ اس بات پر متفق تھے۔ حضرت عمر کی شخصیت بہت مضبوط تھی۔ وہ حق کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ انتہائی سخت اور اصول پسند تھے۔ کچھ صحابہ کو یہ فکر بھی تھی کہ ان کی سختی کہیں لوگوں کے لیے مشکل نہ بن جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر کی سختی اس لیے ہے کیونکہ وہ مجھے نرم دیکھتے ہیں۔ جب خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ نرم بھی ہو جائیں گے۔ آخرکار حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کریں گے۔ انہوں نے ایک تحریر لکھوائی جس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ جب یہ اعلان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو مسلمانوں نے اسے قبول کیا کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیانت، کردار اور اسلام کے لیے بے مثال خدمات کو جانتے تھے۔ 634 عیسوی میں جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر کی خلافت تقریباً 10 سال جاری رہی اور یہ دور اسلامی تاریخ کے سنہری ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہو گئی۔ شام، مصر، عراق اور ایران کے بڑے حصے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کی اصل پہچان فتوحات نہیں بلکہ انصاف تھا۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں ایک عام شخص بھی خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا تھا اور حضرت عمر جواب دیتے تھے۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ انہیں فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی دیانت، کردار اور اسلام کے لیے بے مثال خدمات کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے امت کی بھلائی کے لیے انہیں منتخب کیا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔